السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کی جو گفتگو ہے اس سے قبل چند باتوں پر اختصار کے ساتھ غور جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت کی بساط بچھائی اور جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو تسلیم کیا اور وہ آپ کے دست و بازو بنے، تو انتہائی محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ اسلام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے بڑے ہی دل دہلا دینے والے کارنامے سر انجام دیے۔ اگر میدان جنگ کے اندر سامنے باپ آ گیا ہے، بھائی آ گیا ہے، کسی کو معافی نہیں دی، گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، عیش و آرام چھوڑ دیا اور ایسی ایسی عذیتیں اور مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کی کہ بندے کا صرف جسم ہی نہیں بلکہ انسان کی روح بھی تڑپ جاتی ہے، کانپ جاتی ہے کہ کوئی گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی گواہیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی گواہیاں موجود ہیں، بے شمار انگنت بے شمار موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف کہیں اکا دکا کسی موقع پر ان سے کچھ کمزوریاں بھی تقاضۂ بشریت کچھ کمزوریاں بھی واقع ہوئیں، اور یہ بھی روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ وہ کمزوریاں جو ان سے واقع ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ ان کی سرزنش کی، اس بنا پر یا ڈانٹ ان کو پلائی تو ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی کر دیا، ان سے درگزر فرمایا اور معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ ان سے یہ کام ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی اس کمزوری کو اور اس جھول کو معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا جن کے بارے میں ہم آپ سے پچھلے کئی دنوں سے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ان لوگوں کا پارا کسی جگہ بھی ہائی نہیں ہوا۔ انہیں بہانا چاہیے، بس فلاں جگہ کوئی پہلو مذمت کا نکلتا ہے، چاہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا عام اعلان کر دیا گیا ہے تو ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ انہیں تو بس بہانا چاہیے، ان کا تفسیر کا میدان ہو، تصنیف کا میدان ہو یا تقریر کا میدان ہو، مجلس اور محفل کا میدان ہو، کسی میدان میں بھی انہوں نے جو کوئی اکا دکا کمزوری انہیں نظر آئی ہے اس کی بنیاد پر اعتراضات اور نفرین و انکار کے نشتر برسا دیے ان لوگوں نے۔ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا ہے، صحابہ کرام نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او بھائی، اگر کسی موقع پر کوئی جھول واقع ہوا ہے، کمزوری واقع ہوئی ہے تو ان کے کارنامے کتنے بلند ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو اللہ کی معافی کو مقدم رکھنے کی بجائے سرزنش کے اوپر کیوں اس قدر
توجہ دی گئی ہے اور اس کو کیوں اس قدر آنکھوں اور ماتھے پر رکھا گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے کوئی بات جو ہے نا وہ نہ سنی ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی باغ ڈور کو موڑا ہے، بس یہ سر پٹ دوڑے چلے گئے ہیں، دوڑتے ہی چلے گئے ہیں اور اعتراضات کے تیر برساتے ہی چلے گئے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے اور جو لوگ ان کے ہم نوا اور ان کے ساتھی بنے، لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کے اندر متعدد ایسے لوگ تھے جو بالکل نہایت ہی مخلص انسان تھے، مخلص لوگ تھے، اور وہ زیادہ تر تھے بھی اصحاب رسول ہی تھے، وہ بھی جو ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے حامی تھے، ان کے ہم نوا تھے، لیکن کیا نام ہے، بالکل مخلص تھے اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی دوسری چیز نہیں تھی، کوئی ان کے اندر ایسا جھول یا ایسی کمزوری اخلاص کے حوالے سے نہیں تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں ایسے بے شمار لوگ موجود تھے، لیکن ایسے بھی لوگ موجود تھے جو کہ تام نفس تھے، مفاد پرست تھے، اور یہ ہم نہیں کہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اسی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، جو ان کے چہروں سے نقاب الٹنے میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرتے اور تاخیر ہونے نہیں دیتے۔ آج ہم آپ کے سامنے جو خطبہ پڑھنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ خطبہ ہے خطبہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 159۔ اس کے بعد ہم یہ سوال کریں گے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بتقاضۂ بشریت اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہونے کے باوجود انہیں معافی دینے پر تم لوگ تیار نہیں، تو جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پریشان رکھا، ان لوگوں کی تم کیوں تعریفیں کرتے ہو اور ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کی کلابیں کیوں ملاتے ہو؟ پھر ان کے اوپر بھی اعتراض رکھو نا، لیکن ان کے اوپر اگر اعتراض رکھا جائے تو جو دعوی شیعیت ہے اس کے پرخچے اڑنے کا خطرہ ہے، اس لیے ان پر اعتراض نہیں ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان رکھا شروع سے لے کر آخر دن تک۔ یہ دیکھیں خطبہ نمبر 29، وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام أَيُّهَا النَّاسُ الْمُجْتَمِعَةُ أَبْدَالُهُمْ مُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، اے لوگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے جسم یکجاں ہیں، یعنی تم ایک جماعت ہو لیکن تمہاری خواہشات جو ہیں وہ مختلف ہیں، ابدان تمہارے ایک ہیں، ایک جماعت بنے ہوئے ہو، بظاہر ایک ہی نظر آتے ہو لیکن تمہاری خواہشات الگ الگ ہیں۔ کلامکم یوہسم السلابا، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، جو تم باتیں کرتے ہو نا وہ سخت پتھروں کو نرم کر دیتی ہیں۔ وَفِعْلُكُمْ يُطْمِعُ فِيكُمُ الْأَعْدَاءَ، اور تمہارا جو عمل ہے، تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر رندہ تیز کرنے کا موقع دیتا ہے، جو تمہارے بارے میں دشمن کو امید دلاتا ہے اور دشمن کو دلیر کرتا ہے، تمہارا جو عمل ہے۔ تمہاری باتیں ویسے پتھروں کو نرم کرنے والی ہیں لیکن تمہارا عمل ایسا نہیں ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے دشمن جو ہے، ہمارا مخالف جو ہے، مد مقابل جو ہے،
اس کو بڑی شاہ ملتی ہے۔ اور فرمایا تقولون فی المجالس، یہ باتیں، یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا ہے، یہ یاد رہے جب وہ نہروان کے مقام پر خارجیوں کے مد مقابل تھے، خارجیوں کی۔ فرمایا تقولون فی المجالس کئی توقعی، مجالس کے اندر بیٹھ کر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، بڑے دعوے بگاڑتے ہو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ الْقِتَالُ قُلْتُمْ هِيَا، اور جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تم پناہ مانگنے لگتے ہو کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ لڑائی سے بچ جائے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے متعلق تم لوگوں کو یہ فخر اور ناز ہے کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعوان و انصار تھے اور ان کے یار و مددگار تھے۔ ان یار و مددگار اور اعوان و انصار کے بارے میں یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ باتیں بڑی کرتے ہو مجالس میں بیٹھ کر، لیکن جب لڑائی کا وقت آتا ہے، مقابلے کا وقت آتا ہے تو تم پناہ مانگنے لگتے ہو۔ اور فرمایا ما عزت دعوت من دعاکم، وہ دعوت، وہ پکار کبھی عزت نہیں پا سکتی، اس شخص کی دعوت کبھی عزت نہیں پا سکتی جو تمہیں دعوت دیتا ہے اپنا ساتھ دینے کی، اپنا ساتھ دینے کی جو تمہیں دعوت دیتا ہے نا، اس آدمی کی دعوت کبھی کسی قیمت پر عزت نہیں پا سکتی۔ دیکھیں کس قدر سخت الفاظ ہیں۔ اور فرمایا وَلَسْتَرَاهِ قَلْبُ مَنْ قَاسَكُمْ، اور وہ بندہ جو تمہارے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اس کا دل کبھی چین نہیں پا سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ہیں۔ دوسری طرف اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بعض اوقات کسی موقع پر باعتقاد بشریت اگر کوئی کمزوری یا جھوٹ واقع ہوا ہے جس کو اللہ نے معاف بھی کر دیا تو تم نے معاف نہیں کیا، لیکن تم نے اپنی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، مناظرہ کی کتابوں کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس بات پر بڑا ہی فخر کیا، فخر کا اظہار کیا کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ شیعہ تھے، وہ اہل تشیع تھے اور وہ انتہائی مخلص تھے۔ یہ اخلاص تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ جو مخلص تھے نا، جو مخلص تھے، ہمیں ان کے اخلاص کے ساتھ الحمدللہ اتفاق ہے اور ہمیں ان کا انتہا درجے کا، حد درجے کا احترام ہے۔ لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ مخلص لوگ جمل اور صفین میں وہ اپنی قربانیاں پیش کر کے وہ عالم بالا میں پہنچ چکے تھے، اور باقی جو بچ گئے تھے نا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی چین نہیں آنے دیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو باقی بچ گئے تھے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعالیل بالازالیل، ذلیل لوگوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ دفاع دین المطول، فرمایا جیسے نادہندہ مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، نادہندہ قرض دار اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس فریضہ جنگ کو اس طرح ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو اور اس موقع پر مجھے اس طرح دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لا یمنع الذیم الذلیل، ذلیل آدمی کی ذلت امیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ ذلیل آدمی ذلت امیزیوں، ذلیل آدمی ذلت امیزیوں کی روک تھام کبھی نہیں کر سکتا، یعنی تم ایسے ذلیل ہو جو ذلت امیزیوں کی روک تھام کبھی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا ولا یدرک الحق الا بالجد،
اور حق کو سوائے کوشش کے پایا نہیں جا سکتا۔ ای دار بعد دارکم، اور تمہارا کون سا گھر ہوگا اس گھر کے بعد، یعنی اس حوالے سے، اس اعتبار سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اعتبار سے کون سا جہان ہوگا جو تمہارے لیے مزید سجے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا تمنعون وما ای امام بعدی تقاتلون، اور میرے بعد کس امام کے ساتھ مل کر تم دشمن کا مقابلہ کرو گے اور لڑائی کرو گے؟ اگر تم لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہو تو پھر تم کسی کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت بھی کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کیا ہوا، دعوتیں دی، خط لکھے اور بڑی گریہ افزاری کی، بڑا ہی اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا اور بڑے ہی دعوے کیے، وعدے کیے، مگر پھر ان کو شہید ہونے کے لیے چھوڑ کر خود جو ہے وہ آسائش و آرام میں چلے گئے، پناہوں میں چلے گئے، زیادہ تر مقابلے میں اتر آئے اور جو باقی بچے وہ پناہوں میں چلے گئے۔ پھر زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے پوتے ہیں، زید بن علی بن حسین کے بیٹے زید کو میدان میں اتارا پوری تسلیاں دے کر، اور پھر ان کو بھی شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا میدان میں۔ ان سے مطالبہ کیا کہ پہلے ابو بکر و عمر کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہار برات کرو اور ان پر تبرہ کرو تو پھر تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کے اوپر تبرہ کیسے کر سکتا ہوں، وہ جو ایمان کے ستون تھے میں ان پر تبرہ کروں؟ ان کو چھوڑ دیا شہید ہونے کے لیے، وہ میدان میں شہید ہو گئے اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا حتیٰ رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج تک یہ لوگ جو ہیں وہ رافضی اس لقب کی زد میں ہیں۔ یہ حضرت زید بن علی کا دیا ہوا لقب ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر، کس امام کے ساتھ مل کر تم لڑائی کرو گے؟ مغرور واللہ من ازرتموہ، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ وہ انسان فریب خوردا ہے، وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہے جو تمہاری وجہ سے دھوکے میں آتا ہے۔ جن لوگوں کو، جس آدمی کو تم جو ہے وہ دھوکہ دینے پر تول آؤ، وہ سب سے بڑا فریب خوردا ہے، اس کو سب سے بڑا جو ہے نا وہ دھوکہ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ من فاز بکم فقد فاز واللہ بالصحب الاخیب، یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے جو تمہارے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ناکام تیر کے ذریعے کامیاب ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ تمہارے ذریعے، تمہارے تعاون اور تمہاری امداد کے ساتھ کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے جو تمہارے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ناکام تیر کے ذریعے کامیاب ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن رما بکم فقد رما بافواہ ناصل، اور جو تمہارے ذریعے تیر پھینکتا ہے تو وہ ایسا تیر پھینکتا ہے جس کا سفار ہی کوئی نہ ہو، جس کا بھالا نہیں ہوتا، آگے تیر کے آگے جو بھالا ہوتا ہے اس کو سفار کہتے ہیں، وہ ایسا تیر پھینکتا ہے کہ جس کا سفار ہی کوئی نہ ہو، یعنی وہ ایسا تیر پھینکتا ہے کہ جس تیر پھینکنے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو، جو تمہارے ذریعے تیر اندازی کرتا ہے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 29 اور صفحہ نمبر 159 نہج البلاغہ، سید رضی شریف رضی کی جمع کی ہوئی کیسا نقشہ پیش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کسی جگہ صحابہ کرام سے کوئی کمزوری واقع ہوگی تو تم نے انہیں اسلام سے نکال دیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں منافقوں کے ساتھ میں جا کر کھڑا کیا۔
اور جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر پریشان کیے رکھا، وہ تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ تمہارے سروں کے تاج ہو کہ کرتوت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جو ہے نا وہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ فرمایا جو تمہارے ذریعے تیر اندازی کرتا ہے وہ ایسا تیر پھینکتا ہے کہ جس کا سفار ہی نہ ہو، بیکار ہوتا ہے یعنی وہ تیر۔ اور فرمایا واللہ لا اصدق قولکم، سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان، اللہ کی قسم ہے اس کلام کے اندر اللہ حضرت علی نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے، 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم جو تمہارے ذریعے کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بندہ اللہ کی قسم ہے اسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح کے ناکام تیر پھینکنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو تمہارے ذریعے تیر اندازی کرتا ہے وہ بغیر سوفار کے تیر پھینکتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم ہے میں تمہاری بات کی کبھی تصدیق نہیں کروں گا، ولا اطمع فی نصرکم، اور میں تمہاری نصرت و امداد کی کبھی طمع اور کبھی خواہش کرنے والا نہیں ہوں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں تمہاری طمع اور تمہاری نصرت کی کبھی خواہش کرنے والا نہیں ہوں۔ ولا اوعد العدو بکم، اور فرمایا میں تمہاری وجہ سے دشمن کو کبھی دھمکانے والا نہیں ہوں، مجھے تم پر اعتبار آئی نہیں ہے۔ ہم اسی نادر بلاغہ سے ایسے ایسے خطبات پیش کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ لوگوں کی آنکھیں کھول جائیں گی۔ یہ جو دعوے بگاڑنے والے، نصرت اور امداد کے دعوے بگاڑنے والے، اور یہ لوگوں کو باور کرانے والے کہ ہم سے بڑھ کر تو ان کا کوئی خیر خواہ اور محب ہے ہی نہیں ہے، یہ ہے محبتیں اور یہ ہے خیر خواہیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ما بالکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما دواؤکم، تمہاری کوئی دوا رہی نہیں ہے، تم لا علاج ہو چکے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اور تمہاری تو کوئی دوا ہی نہیں رہی، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، جو بیماری تمہارے دلوں میں گھر کر گئی ہے اس بیماری کا علاج ہی نہیں رہا۔ ما طبکم، یہ دیکھیں، ما دواؤکم، تمہاری دوا کیا ہے، ما طبکم، اور تمہارا علاج کیا ہے، القوم رجال امثالکم، وہ قوم بھی تمہاری طرح کے لوگ ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی وہ بھی بندے ہی ہیں، یا وہ لوگ جو آپ اس وقت نہروان میں میدان میں اترے ہوئے ہیں وہ بھی بندے ہی ہیں، لیکن وہ کٹ مرنے پر کس قدر تیار ہیں، باطل پر ہوتے ہوئے نہروان والے کٹ مرنے پر تیار ہیں، اور تم حق پر ہونے کے باوجود میرا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہو۔ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق نہیں کروں گا، اور میں تمہاری مدد کی اب کوئی طمع نہیں رکھتا، کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، نہ تمہارا کوئی دوا ہے نہ تمہارا کوئی علاج ہے، تم لا علاج ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ اقولا بغیر علم و غفلۃ من غیر مرء، کیا علم کے بغیر بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، اور ورع و غفلۃ من غیر ورع، اور تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی حرص ہی ہے، وغفلۃ من غیر ورع، اور ایسی غفلت جو کہ جہاں تقوی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ طمعن، وہ ایسی طمع ہے، ایسی خواہش ہے، فی غیر حق، جو کہ بالکل ناحق ہے۔ یعنی کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے کلام اور خطبے کے اندر یہ چیز بیان کی ہے کہ تم لوگ جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہو، میں اس سے بڑھ کر بے اعتبار ساتھی اور بیکار ساتھی میرے علم میں نہیں ہے۔ تم نے مجھے پریشان کیا، جو تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کا جو بھروسہ ہے
وہ خام خیالی ہے، تم کبھی بھروسے کے قابل لوگ نہیں، کہ اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سرتاج اور سرخیر ہیں جنہوں نے حضرت علی کو پریشان رکھا، اور صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ان کے اوپر ایسی تیر اندازی کی، ان کے کفن جو ہے وہ بھگور دیے گئے، قبریں پھیر دی گئی، اور ایسے ایسے اعتراضات کیے گئے کہ انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ ہے تمہارا وہ چہرہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا ہے۔ اس چہرے کو آئینے کے اندر، اپنے کردار کے آئینے کے اندر بار بار دیکھو اور اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے ان کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق دے۔